إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیا مقدسہ کے کچھ حصے کا تلاوت میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آج حضور کے جس پہلو کا ذکر اس مختصر وقت میں عرض کروں گا وہ ہے سفر۔ حضور کا طریقہ کیا تھا اور سفر کرنے کے لیے حضور کے ارشادات کیا ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت اکیلے تنہا سفر نہ کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ پیدل اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے اور آبادی کم، جنگل زیادہ تھے۔ آج تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں زندگی کو خطرہ ہو وہاں کے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ یہ کہ خطرہ ہو کہ میں مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں طوفان ہے، آندھی ہے، درندے ہیں، جانور ہیں، دشمن ہے، خطرہ ہے زندگی کو، تو فرمایا نماز بھی گھر میں پڑھ لے۔ کیونکہ زندگی بچے گی تو باقی معاملات چلیں گے۔ تو اس لیے فرمایا تنہا سفر نہ کرے۔ جو تنہا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت کیونکہ معاملات ایسے تھے کہ مہینے لگ جاتے، ہفتے لگ جاتے، لوگ پیدل جاتے تھے، تو اس لیے دوسری چیز تو بڑی توجہ طلب ہے، بدشگونی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جی میں گھر سے نکلا سفر کے لیے، آگے سے بلی گزر گئی۔ بدشگونی کی وجہ سے اپنے سفر کو ترک کر دینا یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ بابا آپ اپنے کام کے لیے گزرے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بلی ہے، وہ بھی تو کسی کام کے لیے نکلی ہوگی۔ تو اس لیے وہ جی میں نکلا تھا تو پرندے میرے سامنے سے اڑے اور الٹ سے ان پہ چل دیے، لہذا یہ اشارہ تھا کہ سفر نہ کرو۔ نہیں، جو شخص ان چیزوں میں یقین کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق نہیں۔ میں نکلا تو گاڑی کے آگے سے بلی گزر گئی، سفر ترک کر دو۔ میں گزرا آگے سے پرندے اڑ کے الٹ سے من چل دیے، لہذا سفر کو ترک کر دیا، یہ بدشگونی ہے۔ اس سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے اور کفر ہے۔
اب حضور کا طریقہ کیا تھا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر کے لیے ارادہ کرتے نا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے، ملتے اپنی بیٹی کو، پیار کرتے، اپنے نواسوں کو ملتے، پھر وہاں سے نکلتے تو سیدھا مسجد نبی میں جانا، کدھر ہے؟ سفر پہ، پہلا بیٹی پھر مسجد نبی، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، کرنے کے بعد پھر اپنا سفر شروع کیا۔ جب سفر سے واپس لوٹے سیدھا مسجد نبی میں، گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد نبی میں نماز نفل شکرانہ ادا کیے، پھر مسجد نبی سے سیدھا اپنی بیٹی کے گھر، پھر اپنی بیٹی سے ملے، اپنے بچوں سے ملے، ملنے کے بعد پھر اپنے گھر میں گئے۔ اب اس سے ہمارے لیے کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں کہ ایک باپ اپنی بچیوں سے پیار کرے، تو ایک یہ کہ بچیوں سے پیار کرنا، یہ سنت ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ محدثین نے بڑی بڑی پیاری چیزیں لکھی ہیں، کہتے ہیں حضور اپنی مسجد پہ تشریف فرما ہوتے نا، اگر بیٹی فاطمہ الزہرا گھر میں تشریف لاتی نا تو حضور اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر آگے بڑھتے، اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دے کر اپنی مسند پہ بٹھا کر ساتھ یہ فرماتے، لوگوں محمد بچیوں کو یہ عزت دینے کے لیے آیا۔ اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرا امتی 2 بچیوں کو پالے پڑھائے، ان کی شادی کا حق ادا کرے، تو فرمایا میرے ساتھ وہ کل قیامت کے دن اس طرح جنت میں جائے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں مل گئی۔ یہ صرف بچیوں کا فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو وہاں سب ماتم بچ جاتی ہے، یہ کیوں ہے؟ نادان ہے نا، اللہ کی رحمت آئی ہے، بیٹا نعمت ہے اور وہ رحمت ہے۔ سنیے، میں بڑا اختصار کے ساتھ اسے الگ کرنے لگا ہوں۔ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی، سارے بولیے، بیٹی، بیٹا نعمت، بیٹی رحمت۔ توجہ چاہوں گا، نعمت پہ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا نعمت کے بارے میں، رحمت پہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس نے جب رحمت کی ہے نا، اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اٹھائیے سورہ الحاقہ متکاثر 30 بارے میں آخری آیت مقدسہ، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں نا، ہر ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن تجھ سے سوال کروں گا۔ تو یہ طریقہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا۔ اب تیسری چیز، پہلا کہ کوئی تنہا مرد ہو یا عورت سفر نہ کرے۔ دوسری چیز کہ بدشگونی کی وجہ سے کہ بجلی گزر گئی، پرندے اڑ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی وجہ سے صرف اپنا سفر ترک نہ کرے۔ تیسری چیز، جب بھی مسافر اپنی سواری کے پاس جائے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی گاڑی ہو، کوئی ہیلی کاپٹر ہو، اللہ نے جو اسے دی ہے، شکل ہو تو وہ بھی سواری ہے، گدھا ہو تو وہ بھی سواری ہے، گھوڑا ہو تو وہ بھی سواری ہے، اونٹ ہو تو وہ بھی سواری ہے، اگر ہیلی کاپٹر ہو تو وہ بھی سواری ہے۔ جو اللہ نے تجھے دی ہے نا، سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ نہیں آتی ہمیں، اور ہمیں یاد کرنے کے لیے، کیونکہ ہم پنجابی ہیں، عربی ہمیں آتی نہیں ہے، اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ عربی ہم یاد کر لیں، تو اس کے لیے سادہ علماء نے لکھا ہے، بالکل سادہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب اپنے گھر سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تیرے بھروسے پہ اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ تو جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے نا، وہ اس کا بھروسہ توڑتا نہیں، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اب آئیے آگے، انسان کی ظاہری زندگی میں 2 طرح کے سفر ہیں۔ ایک سفر نیکی کا
اور دوسرا سفر گناہ کا۔ اب آپ کہیں کہ ہم تو باقی بھی سفر کرتے ہیں، روٹی روزی کے لیے بھی نکلتے ہیں، ہر وقت تو ہم نیکی کے لیے نہیں نکلتے۔ یاد رکھیں، آپ نے سنا نہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق حلال کے لیے نکلنے والا اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے نکلنے والا کی عین عبادت میں ہوتا ہے۔ یعنی جو رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال ہو۔ اگر حلال کما رہا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تو وہ عین عبادت ہے۔ وہ جتنی دیر اس میں رہے گا وہ نیکی لکھی جائے گی۔ دوسری چیز، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے اجر ملے گا، اور جو گناہ کے لیے اللہ کی پاک زمین پہ قدم ٹکاتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اس کے لیے نحوست کا سبب بنتا ہے۔ صرف یہاں ہی نہیں، لوگ تو دبئی تک سفر گناہ کے لیے کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ لوگ کراچی سے نکلتے ہیں، لاہور میں شادی انجوائے کریں گے، لیکن لاہور آتے ہی نہیں ہے، راستے میں ہی ملتان کے کئی ٹرین راستہ ہوتا ہے، وہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کس کو خبر ہے کہ صبح اٹھا ہے، شام ہونی بھی ہے کہ نہیں؟ شام کو لیٹا ہے چارپائی پہ، خبر ہی نہیں کہ صبح بھی ہونی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ پہ توکل رکھو اور اس کے نام سے اپنے سفر کا آغاز کرو، اسی کے نام پہ جب واپس لوٹو نا تو پھر اگر مسجد میں نہیں آ سکتے نا تو گھر میں مصلی بچھا دو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اپنے سفر کا آغاز کرو۔ جب واپس لوٹ آتے ہو خیر خیریت سے، پھر مصلی بچھا کر اس کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، مالک تیرا شکر ہے جو لے بھی گیا خیریت سے واپس بھی لے آیا۔ وہ نہ لے آئے راستے میں ہی بندہ رہ جائے۔ آگے چلتے ہیں، انسان کی زندگی میں یہ 2 سفر ہیں، ایک نیکی کا، دوسرا گناہ کا۔ اب نیکی کے لیے جو نکلتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہی گھر سے 2 بچے نکلتے ہیں۔ ایک صبح اٹھتا ہے، ماں اسے نہلاتی ہے، پینشن پہناتی ہے، اور اسے خوشبو وغیرہ لگا کر اسے ناشتہ کروا کے، لنچ باکس بنا کے اس کے بیگ میں ڈال کے، بیگ اٹھا کے اس کے کندھوں پہ پیچھے لٹکا کے، تو بولا کہ ڈرائیور کو اس کو گاڑی میں بٹھاؤ اور اسکول چھوڑاؤ۔ ایسے ہی بولا جیسے دوسرا بچہ اٹھا، اسی ماں باپ کا، ماں نے پوچھا نہیں نہائے ہو کہ نہیں، وہ بچہ اٹھتا ہے، شلوار قمیض پہنتا ہے، سر پہ ٹوپی سجاتا ہے اور سینے سے سپارہ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے تو پھر سبحان اللہ۔ اس کو نہلا دھلا کر، پینٹ شرٹ پہنا کر، خوشبو لگا کر، جتنا ہو سکا میک اپ لگا کر، بیگ لٹکایا پیچھے، بڑی پیاری کسی نے بات لکھی، اس نے کہا وہ پیچھے لٹکایا وہ پیچھے رہ جائے گا، جو سینے سے لگایا وہی آگے کام آئے گا۔ کہا جو آگے رکھا ہے نا وہی آگے کام آئے گا۔ اب وہ بچہ، ماں نے پوچھا نہیں بیٹا ناشتہ کیا یا نہیں، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ روٹی کہیں شاپر میں ڈال دوں اپنے ساتھ لے جانے، اس کو لنچ باکس دیا کہ کہیں سکول والے کالج والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی یہ کس میں روٹی ڈال کے لایا، بڑا اسپیشل قسم تھا۔ اب دیکھیں نا بڑا غیرت مند ہے، وہ ادھار نہیں رکھتا۔ ایک کو اتنا پروٹوکول اسی ماں باپ نے دیا، جا کہاں رہا ہے انگلش پڑھنے کے لیے، وہ کہاں جا رہا ہے رب کا قرآن پڑھنے کے لیے۔ جب وہ نکلا کسی نے پوچھا نہیں، اپنے دہلیز سے قدم باہر رکھا، رب نے کہا فرشتو میرا عرض چھوڑ دو، جاؤ اس بچے کے دروازے پہ اپنے پروں کو بچھا دو، یہ جہاں تک چل کے جائے گا، یہ پیدل نہیں تمہارے پروں پہ سوار ہو کر جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ جو گاڑی میں گیا وہ اور جو فرشتوں کے پروں پہ سوار ہوتے جا رہے ہیں وہ دونوں برابر ہو گئے؟
تو یار ہم اتنا کیوں امتیاز رکھتے ہیں؟ یہ بچہ انگلش پڑھتا ہے، یہ بچہ سپارہ پڑھتا ہے، یہ ہماری قرآن سے محبت ہے، اسی لیے تو ہمارے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو اسکول سے چھڑوا دو، نہیں، میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ جہاں ان بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو، اپنے ان بچوں کے ساتھ بھی اتنا پیار کرو تاکہ تمہاری بھی زندگی سمجھ جائے، ان کی زندگی بھی سمجھ جائے۔ سلطان محمود تھا، اپنے بادشاہانہ انداز میں جا رہے، راستے میں رات تھی، شمع اٹھا کر روشنی کرنے والے ساتھ جا رہے مشیر وزیر۔ ایک بچہ اس نے دیکھا نا کہ روشنی ہے، وہ اپنا سپارہ اٹھا کر لایا جلدی جلدی قافلے کے ساتھ تاکہ میں اپنا سبق یاد کر لوں۔ کیوں کہ گھر میں دیا نہیں جلتا۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کے گھروں میں رات کو بھی دیا نہیں جلتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کے دن دہاڑے بھی دیے جلتے رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے جن کی مہنگ نہیں مرتی، وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں یہ شہر کی لائٹ جلتی رہنا تاکہ ہمسایوں کو پتہ چلے ہمیں بجلی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کتنا بل آتا ہمیں کوئی فکر نہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے ہماری تو دن کو بھی لائٹیں چلتی رہتی۔ ان کو چھوڑ کر اپنے ملکی حالات کو دیکھ لیں، رات کو جلدی نہیں ہے، دن کو لائٹیں ساری روڈ سٹریٹ لائٹ پہ جلتی رہتی ہیں، رات کو بند ہو جاتی ہیں، دن کو چلتی نظر آتی ہیں۔ عجیب تماشا۔ جب وہ بچہ ساتھ جا رہا ہے نا تو سلطان محمود نے پوچھا یہ کون ہے بچہ؟ مشیروں وزیروں نے پوچھا بیٹا کون ہو تم؟ کہا میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں روشنی نہیں تھی، استاد نے سبق دیا یاد کرنا تھا، میں نے جب دیکھا قافلہ جا رہا ہے، موقع غنیمت جانا، تو میں دوڑ کر اس قافلے سے آیا تاکہ سبق یاد کر لوں۔ بادشاہ نے کہا سنو کہ تم اس بچے کے ساتھ جاؤ اور گھر لے جاؤ، اور جب تک یہ بچہ سبق یاد نہ کر لے تب تک یہ شمع واپس نہیں لانی۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں وزیروں کو کہا کہ جاؤ اس کے گھر میں۔ اب ادھر بچے کے ساتھ یہ پیار کیا نا، ادھر جا کے لیٹا مقدر جاتا مدینے کے تاجدار کام میں کہا سنو سلطان محمود تو نے میرے اوپر اترنے والے قرآن کے طالب علم کے ساتھ اتنا پیار کیا ہے، تیری یہ نیکی تجھے مبارک ہو، میرے رب کو بڑی پسند آئی۔ تو اگر یہ عمل اپنے بچوں کے ساتھ کرو گے نا کہ بچے قرآن سیکھیں، نبی کا فرمان سیکھیں، نماز سیکھیں، نماز سے پیار کریں، تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کریں تاکہ بچوں کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو۔ اسکول پڑھائیں، کالج یونیورسٹی پڑھائیں، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بچوں کو دین ضرور سکھائیں جو آپ کا جنازہ اٹھنے کے بعد آپ کو کام آئے۔ آپ کے لیے دعا کریں گے، قرآن پڑھ سکیں گے، آپ نے جو ان کو دین سکھایا ہوگا، اس نعمت کے بارے میں جب تک اللہ رب العالمین پوچھے گا تو پھر آپ جواب دے سکیں گے۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید تھا، منتیں کرتا ہے، حضور آپ ہمارے گھر میں نہیں آتے، بڑی منتیں کی، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، فرمایا سنو میری دو شرطیں۔ کتنی؟ بولیے کتنی؟ کہا میری دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے میں جہاں بیٹھوں گا تو مجھے اصرار نہیں کرے گا کہ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ مرید نے کہا حضور مجھے قبول ہے، آپ تشریف لائیں۔ کہا دوسری میری شرط یہ ہے کہ تو مجھے مجبور نہیں کرے گا یہ کھائیں وہ کھائیں، جو میرا جی چاہے گا میں وہ کھاؤں گا۔ کہا جی مجھے یہ بھی شرط منظور ہے، آپ تشریف لے گئے۔ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا تو جہاں انہوں نے جوتے اتارے تھے نا، زمانے کا ولی ان جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ یارو میری اور آپ کی میں نہیں مرتی، میں باقی معاملات کو چھوڑ دیتا ہوں جو باہر مسجد سے باہر مسجد کی بات کرتا ہوں۔ مسجد میں دیر سے آنے والا اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں فلان 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 کے پہلے سامنے آئے۔ میں آپ کو اس میں بھی نہیں جاننا چاہتا کہ بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، ترمذی پڑھے، اور 9ویں اور 10ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب، 9ویں اور 10ویں 10 حدیث 9ویں کی اسلامیات میں اور 10 10ویں میں،
جا کر گھر کو بچی بچا کر پڑھتا ہوں نا تو وہ بک اسلامیات کی کھولنا، اس میں بھی حدیث لکھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے سے بیٹھنے والے لوگ اور دیر سے آنے والا شخص پہلے والے بیٹھنے والے لوگوں کی گردنوں سے پھلان پھلان کے آگے جاتا ہے، گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا۔ بتائیے ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں وہ نہیں عمل کرتے۔ اسی کے ساتھ دوسری حدیث لکھی ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سنو، 2 رفتوں کے برابر اجر ملے گا۔ کتنی؟ 2 رفتوں کے برابر۔ کہ اسی ساڈا منہ نہیں قبلے آپ کو نہیں ہوندا، یا جو ساتھ بیٹھا ہوا وہ باتیں کر رہا ہوگا اور نہ کر اور نہ کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ساتھ بیٹھنے والے کو منع کیا نا کہ ایسا نہ کرو، اس نے بھی لغو فضول بات کی۔ صرف خاموشی، توجہ کے ساتھ خطبہ سننا یہ واجب ہے، اور عزت و تقریم کے ساتھ بیٹھ کر سننا واجب ہے۔ ہمارے بچے دوست آتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پچھلی صف میں کھڑے ہوں تاکہ یہیں پہ سلام ہو تو ہم واپس جائیں۔ نہ کرو یار، ایسے نہ کرو۔ اتنا ٹائم جو نکال کر تشریف لاتے ہو کس لیے؟ کہ وہ مالک راضی ہو۔ تو وہ مالک اس لیے راضی ہوتا کہ تم دیر سے اس لیے آؤ کہ پچھلی صف میں چلو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا اگر میری امت کو 2 چیزوں کا پتہ چل جائے، لڑائی جھگڑے قتل و غارت میں آ جائے، یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا ایک اذان دینے کا ثواب، دوسرا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ جھگڑا شروع ہو جائے، نہیں پہلی صف میں نے نماز پڑھنی ہے، نہیں میں نے پڑھنی ہے، اذان میں نے پڑھنی ہے، نہیں میں نے پڑھنی ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا ثواب پتہ چل جائے، جھگڑا شروع ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا نہیں تسی پہلے صف سے ہو جاؤ، خیر میں پیچھے ہو جاؤں، اور تسی اذان پڑھو میں نے شرم ہوندی یار۔ ہم کیوں یہ طریقے وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہا ہو کہ سفر اس کے عبادت اس کے نام سے شروع ہونا چاہیے اور اسی کی بندگی سے اختتام ہونا چاہیے۔ 5ویں چیز، مرد ہو یا عورت تنہا سفر نہ کرے، اور پھر عورت کے لیے تو مزید سخت ہے۔ محدثین نے لکھا کہ 3 میل کا سفر غیر محرم کے ساتھ نہ کرے۔ نقلی حج عمرہ بھی غیر محرم کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ عورت سفر کے لیے غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ کس کے لیے؟ حج عمرے کے لیے۔ تو باقی میں اس چیز پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی بچیوں کے پردے کا خیال رکھو، ان کی عزت کا خیال رکھو۔ جب باپ یہ نوکری کرتا ہے نا اس چیز کی تو رب تعالیٰ اسے اجر عطا۔ ایک بزرگ تھے نا، ساری زندگی گزر گئی، بیمار تھا، کوئی نہیں، بیٹی تھی، تو اب بیٹی کے بھی بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں ہے کچھ نہیں۔ پہلے باپ کماتا تھا، باپ اب بیمار چارپائی پہ پڑا ہے، اب کوئی سہارا نہیں، تو سارا دن گئی کہ کوئی کام کاج مل جائے، 4 پیسے مل جائیں بچوں کے لیے، باپ کے لیے روٹی لے جاؤں، کچھ نہ ملا۔ شام ہوئی نا گھر لوٹی، بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، پھر واپس لوٹ گئی۔ ساری رات عزت کو نہلا دے دے، تمہارے لیے روٹی روزی کے لیے کچھ لاؤ۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا بیٹا رب کعبہ کی قسم ساری زندگی گزاری میں نے کسی غیر محرم کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، میرا رب میری بیٹی کو کیسے کسی کو دیکھنے کی اجازت دے سکتا۔ اس لیے اور یہ طریقہ اپناؤ، یہ راستہ ہے ہمارا کہ ہم نے اپنی بچیوں کی عزت کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ ہمارے سامنے جو آئے وہ ہماری بچی ہے، جو ماں کے برابر ہے وہ ماں ہے،
جو بہن کے برابر ہے اسے بہن سمجھو، تاکہ تمہاری بہنوں کی، تمہاری بہوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی عزت مالک سلامت رکھے گا۔ رب بڑا غیرت مند ہے، وہ ادھار بھی نہیں رکھتا اور کسی کا اجر بھی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان